السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ویورز سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملکہ زبیدہ کو اللہ تعالیٰ کی زیارت۔ زبیدہ خاتون ایک نیک ملکہ تھی۔ اس نے نہر زبیدہ بنوا کر مخلوق خدا کو بہت فائدہ پہنچایا۔ اپنی وفات کے بعد وہ کسی کو خواب میں نظر آئی۔ اس نے پوچھا کہ زبیدہ خاتون، آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ زبیدہ خاتون نے جواب دیا کہ اللہ رب العزت نے بخشش فرما دی۔ خواب دیکھنے والے نے کہا کہ آپ نے نہر زبیدہ بنوا کر مخلوق کو فائدہ پہنچایا، آپ کی بخشش تو ہونی ہی تھی۔ زبیدہ خاتون نے کہا نہیں، جب نہر زبیدہ والا عمل پیش ہوا تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ یہ کام تو تم نے خزانے کے پیسوں سے کروایا، اگر خزانہ نہ ہوتا تو نہر بھی نہ بنتی۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے میرے لیے کیا عمل کیا؟ زبیدہ نے کہا کہ میں تو گھبرا گئی کہ اب کیا بنے گا، مگر اللہ رب العزت نے مجھ پر مہربانی فرمائی۔ مجھے کہا گیا کہ تمہارا ایک عمل ہمیں پسند آ گیا۔ ایک مرتبہ تم بھوک کی حالت میں دسترخوان پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی کہ اتنے میں اللہ اکبر کے الفاظ سے اذان کی آواز سنائی دی۔ تمہارے ہاتھ میں لقمہ تھا اور سر سے دوپٹہ سکا ہوا تھا۔ تم نے لقمے کو واپس رکھا، پہلے دوپٹے کو ٹھیک کیا، پھر لقمہ کھایا۔ تم نے لقمے کھانے میں تاخیر میرے نام کے ادب کی وجہ سے کی۔ چلو ہم نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ۔ اذان کا جواب دینا۔ اذان کا ادب یہ ہے کہ جب اذان ہو رہی ہو تو حتی الامکان خاموش ہو جانا چاہیے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تاکید فرمائی ہے کہ اذان کے ہر حرف کا جواب دینا چاہیے، یعنی جو الفاظ مؤذن کہتا جائے وہ سننے والے کو بھی کہنا چاہیے۔ البتہ جب مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تو ان کلمات کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہنا چاہیے، اور جب فجر کی اذان میں مؤذن الصلاۃ خیر من النوم کہے تو اس کے جواب میں صدقت و بررت کہنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اذان سنو تو مؤذن کی طرح تم بھی یہی الفاظ کہو، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سے میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا کرو، کیونکہ وہ جنت کا ایک ایسا درجہ ہے جو اللہ کے بندوں میں سے کسی ایک کو ہی ملے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں گا۔ چنانچہ جو شخص میرے لیے وسیلے کی دعا کرے گا اس کے لیے میری شفاعت لازم ہو جائے گی۔ صحیح بخاری و مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اسی فضیلت کے پیش نظر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے بعد جو دعا تلقین فرمائی، اس میں آپ کے لیے وسیلے کی دعا موجود ہے جو اذان کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے بعد یہ دعا پڑھنے والے کو بشارت دی ہے کہ قیامت کے دن اس کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جائے گی۔ بخاری شریف کی حدیث۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص اذان سن کر یہ الفاظ کہے تو اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ صحیح و مسلم شریف کی حدیث۔ اذان کا جواب دینے اور اذان کے بعد یہ دعائیں پڑھنے میں کوئی دیر نہیں لگتی اور نہ کوئی محنت کرنی پڑتی ہے، صرف دھیان دے لے اور عادت ڈالنے کی بات ہے۔ اگر ان اذکار کی عادت ڈالی جائے تو بغیر کسی وقت اور محنت کے انسان بہت عظیم اجر و ثواب حاصل کرتا ہے۔ اس لیے اذان کے وقت ان آداب کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ ہاں کوئی عذر ہو تو اور بات ہے۔ یہاں یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ اگر کسی جگہ ایک سے زیادہ مسجد کی اذانیں ایک
کے بعد ایک سنائی دیتی ہو تو اس سے پہلے اذان جو صاف سنائی دے اس کا جواب دینے سے یہ سنت ادا ہو جاتی ہے۔ بعد میں ہونے والی اذانوں کا جواب اگر نہ بھی دیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ تو ہماری زندگی کا حال یہ ہو گیا ہے کہ اذان کے کچھ اذکار کرنے میں کچھ 5 سے 10 منٹ لگتے ہیں اور نماز پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ ہوتے ہیں۔ تو ہمارے لیے اتنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے یہ سب کام کرنا۔ جیسے ہمیں کسی نے حکم دیا ہے کہ تم 10 پہاڑوں پر چڑھ جاؤ یا 7 سمندر تر لو، اور اس کی بدل میں اگر کوئی ہم سے یہ کہہ دے کہ تم 10 گانے سن لو یا پھر ٹی وی کے سامنے دن بھر گزار دو، تو ہمارے لیے اتنی آسانی پیدا ہو جاتی ہے وہ کاموں میں۔ یہ شیطان نے ہمارے لیے ایسے گمراہی کے راستے پیدا کیے، جیسا ایک فون ہو گیا اور دوسرے گانے ہو گئے۔ دن بھر ہم ہماری زندگی فون پر ہی لگا دیتے ہیں۔ اگر ہمارے ہاتھ میں فون ہو تو دن کہاں گزر جاتا ہے پتہ نہیں چلتا۔ ٹی وی کے سامنے اگر بیٹھ جائے تو چند گھنٹے ایسے گزر جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ مگر جب نماز کی اور اذکار کی بات آتی ہے تو ہمارے پورے جسم ہمارا وزن بڑھ جاتا ہے۔ اب زندگی میں سب کام اتنے آسانی سے کر لیتے ہیں ہم لوگ، جیسے ایکسرسائز کرنا ہے، یہ دنیاوی کام ہے ایکسرسائز کرنا۔ آج کل کا یہ فیشن ہو گیا ہے کہ صبح کے ٹائم پر ایکسرسائز کرے، ایوننگ کی ایکسرسائز کرے، مگر انسان غور نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز بنائی، تو وہ نماز میں بھی ایکسرسائز ہے۔ اگر وہ کر لے تو ہم ہیلدی بھی ہو سکتے ہیں، بے شک ہم ہیلدی رہتے ہیں نماز پڑھنے سے۔ تو ہمیں نماز پڑھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہیے۔ میں تمام ویورز سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ لوگ میں جو دعا کر رہے ہوں اس پر آمین کہیں، اور آپ بھی یہی دعائیں مانگیں، اپنی نمازوں میں یہی دعائیں شامل کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ رسول اللہ کی سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام اذکار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اینڈ سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔